رسولہ النبی المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑا کر دیں، آواز چلی جائے گی۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اور قابل قدر حاضرین و سامعین محترم، بحمد اللہ تعالی ہم جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں۔ ماہ محرم کا یہ آخری جمعہ ہے اور شہر اللہ المحرم، اللہ کا یہ مہینہ محرم، اس کا آج غالباً اختتام ہو جائے گا۔ کل سفر کی پہلی ہے یا پرسوں پہلی ہے۔ محرم الحرام کے خطابات کی آج یہ چوتھی نشست یہاں پر مکمل ہو جائے گی۔ مضمون بہت طویل ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا احاطہ کرنا اور اس کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔ اس پر امت میں ہر طرف سے زیادتی ہوئی ہے۔ اہل تشیع نے اس کو کوئی اور رنگ دے دیا، اہل سنت نے اس میں سے کچھ اور معنی لے لیا، اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام کا جو اتنا عظیم مشن تھا وہ امت کے جھگڑوں کے اندر گم ہو کے رہ گیا، اور وہ جو اتنا عظیم کام جس کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، امت کو وہ سمجھ بھی نہیں آیا، وہ کسی نے سمجھایا نہیں، اور اس طرف امت جانے کے لیے تیار نہیں۔ آج اگر امام حسین علیہ السلام کا یہ مشن سمجھ آ جائے تو یقیناً امت میں ایک انقلاب کی لہر بپا ہو جائے گی۔ انسانیت پھر حقوق کی خاطر اٹھ کھڑی ہوگی، انسان پھر سے سچائی کے علم بردار بنیں گے، اور تعداد اور کمزوری اور آپ یوں کہہ لیں وسائل کی کمی کو دیکھے بغیر ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں گے۔ آپ کو جو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو جس بات تک پہنچایا تھا وہ یہ تھا کہ خلافت راشدہ میں حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری باتیں بتا دی تھیں جو آقا علیہ السلام کے فوراً بعد فتنہ اور انتشار کا باعث بننی تھیں، اور اس فتنہ اور انتشار میں مسلمانوں نے کیا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح نصیحت کر دی تھی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ جب میرے بعد کثیر انتشار تم دیکھو، بہت زیادہ اختلافات دیکھو، جھگڑے دیکھو، تو طریقہ کار ایک ہی ہے، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ جہاں بھی امت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی نافرمانی ہو گئی، راستے سے ہٹ گئے، خواہ وہ حضور کی اپنی حیات مبارکہ میں بھی حضور علیہ السلام کے فرمان کو سمجھنے میں بھی غلطی ہو گئی، اللہ رب العزت نے وہاں مسلمانوں کی مدد نہیں کی۔ آپ کے سامنے غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اس جگہ سے نہیں ہٹنا۔ صحابہ کو سمجھنے میں غلطی لگی تو نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ جہاں بھی سمجھنے میں غلطی ہوگی، اختلاف ہو جائے گا، لوگ آقا علیہ السلام کے واضح فرمان سے ہٹ جائیں گے کسی بھی وجہ سے، تو نقصان ہو جائے گا۔ یہی ہوا سیدنا امیر المؤمنین مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اپنے مبارک زمانے میں آقا علیہ السلام نے واضح بتا دیا تھا، اور قرآن کی واضح نصیحت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے اولی الامر، تمہارے حکمران، اس کا دوسرا ترجمہ کر لیں، اس کا معنی جائز حکمران ہے، وہ جنہیں مسلمانوں نے اللہ اور اس کے فرمان کے مطابق اپنے معاملات جن کے سپرد کیے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنے فرمان جن کے سپرد کیے ہوں۔ اس آیہ مبارکہ سے بھی لوگوں نے بہت غلط معنی نکالا۔ جس کسی نے قبضہ کر لیا تو اس آیت کو اپنے حق میں لے لیا کہ چونکہ میں قبضے کے ذریعے تمہارا حکمران بن گیا ہوں تو اب اللہ کہتا ہے تمہارے اوپر میری فرمان لازم ہو گیا۔ میں نے استبداد کر لیا، استحصال کر لیا، یا کسی بھی طریقے سے حکومت میں ناجائز طریقے سے آ گیا، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ناجائز طریقے سے حکمران جو بنے گا اس کے لیے یہ آیہ مبارکہ نہیں ہے۔ یہ آیہ مبارکہ اس حکمران کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں مسلمانوں کی شورا کے ذریعے مسلمانوں کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے گا اور ذمہ داری اٹھائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس پر لازم کیا امت پر کہ جس کو تم نے اپنی ذمہ داری دی، اپنے معاملات جس کے سپرد کیے، اب اس کی بات مانو، یہ اس کی اطاعت کرنا، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہے اس کی اطاعت لازم ہے۔
جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہے اس کی اطاعت لازم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر فرامین ہے، اور کتب حدیث میں پورے ابواب ہیں کہ امراء کی اطاعت واجب ہے، امیر کی اطاعت بولیے واجب ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیہ مبارکہ، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے حکمران ہیں، تمہارے امر کے ذمہ دار ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ تیسری بار اطاعت کا لفظ اللہ نہیں لایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر نہیں کہا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطیعوا جو تیسری بار نہیں لایا، تمام مفسرین نے اس کی وجہ لکھی، امیر کی اطاعت تب تک لازم ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کا مطیع ہے۔ امیر جب تک اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا پابند ہے اس کی اطاعت امت پر لازم ہے، اور اگر وہ آیا ہی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو وائولیٹ کر کے ہے، اگر اس کے حکمرانی پر بیٹھنا ہی قبضے کے راستے سے ہے، ناجائز راستے سے ہے، پھر یہ آیا مبارکہ اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اور احادیث جہاں جہاں پر، اب آپ اس کی ایک سادہ سی مثال سمجھ لیں، بیوی کو لازم ہے، بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت پر پابند کیا گیا نا، بولیے بیوی پر پابند کیا اس کو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ مثال دے لیں، کسی نے کسی کی بیوی پر قبضہ کر کے زبردستی نکاح پڑھوا لے، کسی کی بیوی کو زبردستی قبضہ کر کے نکاح پڑھا لے، اور پھر اس کے بعد کہے کہ یہ آیت یہ حدیث تمہارے لیے ہے تو یہ آیت اس کو فائدہ دے گی؟ اس نے تو قبضہ کیا ہوا ہے، وہ تو جائز خاوند ہی نہیں ہے، وہ تو جائز طریقے سے خاوند ہی نہیں بنا، تو جو حکمران ناجائز طریقے سے بنے گا یہ آیت مبارکہ اسے فائدہ نہیں دے گی۔ یہ جائز حکمرانوں کے لیے ہے جو مسلمانوں کی شورا کے ذریعے سے، مسلمانوں کے ریاست ذمہ داری اس کے سپرد کرنے سے جو حکمران بنیں گے تو پھر ان کی اطاعت ان پر لازم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات میں نے آپ کے سامنے آیہ مبارکہ پڑھی، احادیث ہیں بہت زیادہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ آپ اٹھائیں کتب حدیث کو، جہاں پر بھی باب وجوب طاعت الامراء فی غیر معصیۃ و تحریمها فی المعصیہ، ائمہ محدثین نے باب قائم کیا کتب حدیث میں کہ اس باب میں کہ امراء کی اطاعت واجب ہے، امراء کی اطاعت بولیے واجب ہے، فی غیر معصیۃ، گناہ والے کام میں نہیں، جس کام میں گناہ کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف حکمران نہیں لے جا سکتا، نہ عوام اپنے حکمران کو لے جا سکتی ہے۔ یہ بات سمجھے، ہماری جمہوریت مسلمانوں کی شورا وہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کی پابند ہے۔ ایک مغربی جمہوریت ہے، وہ اگر اکثریت جمع ہو جائے کسی حرام کو حلال کرنے کے لیے تو وہ کر لیں گے، ان کے ملکوں میں اکثریت حاکم ہے، ان کی جمہوریت اللہ اس کے رسول کی پابند نہیں ہے۔ اگر وہ سارے مل کر مرد کے ساتھ مرد کا نکاح جائز قرار دے دیں تو ان کی پارلیمنٹ اس کو جائز قرار دے دے گی۔ مغرب کے کئی ملکوں میں یہ ہو رہا ہے، نکاح المرأۃ المرأہ، عورت کا عورت سے نکاح، مرد کا مرد سے نکاح، دنیا میں وہ کہتے ہیں ہماری اکثریت کہتی ہے، ان کی اکثریت نے قانون پاس کر دیا۔ مگر کسی اسلامی ملک کی ساری اکثریت، ایک بندہ مخالف ہو، سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں مگر وہ ایک اللہ اس کے رسول کے فرمان کے ساتھ ہو تو وزن اس کی بات کا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوگا۔ اکثریت اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نکل کر معصیت میں کوئی قانون نہیں بنا سکتی۔ وَتَحْرِيمِهَا فِي مَعْصِيَةٍ، وہ فرمایا اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت کرنا بھی حرام ہے، کسی کی بھی اطاعت کرنا حرام ہے۔ جب تک اللہ اس کے رسول کے فرمان کی اطاعت کرے حکمران، اس کی اطاعت لازم ہے، اور وہ حکمران جو جائز طریقے سے مسلمانوں کے بنانے سے بن کر آئے، نہ یہ کہ قبضہ کر لے۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک ان سے مروی ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ آقا نے فرمایا من طاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن یعصنی فقد عصی اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ فرمایا ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، اور سنو تم میں سے جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن یعص الامیر فقد عصانی، اور جس نے امیر المؤمنین کی نافرمانی کی، یہاں امیر سے مراد کیا ہے؟ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ ہمارے ہاں خلافت 5 خلفائے راشدین جو 30 سال کے عرصہ میں ہوئے مکمل، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی ذو النورین، سیدنا علی ابن ابی طالب اور امام حسن مجتبیٰ۔
رضوانُ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ ہمارے 30 سال بنتے ہیں کتب حدیث میں۔ صحابہ نے گن گن کے ان تمام کے ادوار کو گن کے بتایا کہ یہ 30 سال پورے ہو گئے، اور اس کے بعد بادشاہت شروع ہو گئی، کاٹ کھانے والی بادشاہت۔ تو ان 30 سالوں میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین رسول اللہ کے امیر تھے، خلافت علی منہاج النبوہ تھی، ان کی اطاعت کرنا رسول اللہ نے لازم کیا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا، اختلاف کے زمانے میں حضور سرور دو عالم نے لازم کیا کہ امیر کی اطاعت کی جائے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب کی جب اطاعت نہیں ہوئی، وہ رسول اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ اسی لیے علماء نے، اہل سنت نے واضح لکھ دیا، امیر المؤمنین سیدنا مولا علی بن ابی طالب کے خلاف نکلنے والے غلطی پر تھے۔ ہم احترام کرتے ہیں، ادب اور احترام، کیونکہ وہ کافر نہیں ہیں، اسلام سے خارج نہیں ہیں۔ ان کی زیادہ سے زیادہ غلطی امیر المؤمنین کے ساتھ بغاوت ہے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، کیوں؟ وہ باغی ہیں۔ ہم ساتھ امیر المؤمنین کا دیں گے، جن سے غلطی ہوئی، جنہوں نے توبہ کر لی، تائب ہو گئے۔ میں نے آپ کو پیچھے گفتگو میں بتایا، حضرت طلحہ نے توبہ کی، حضرت زبیر نے توبہ کی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یاد کرتی ہیں اپنے اس عمل کو جو جنگ جمل میں ہوا، آپ اتنا روتی، اتنا روتی، اتنا روتی، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آپ کا دوپٹہ آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ اللہ سے معافی مانگی انہوں نے۔ جس سے بھی میں نے بڑی بڑی شخصیات کا نام لے لیا، جب ان کا نام لیا میں بار بار کہتا ہوں، پھر حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ یا حضرت عمر بن عاص، وہ تو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہونے والے لوگ ہیں، میں نے وہ نام لے لیے جو شروع دن سے مسلمان ہیں۔ جب ان سے اور حضور علیہ السلام کی اپنی مبارک زندگی میں جب صحابہ نے وہ پہاڑی چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، قرآن مجید ہے۔ تو جب بھی کسی سے غلطی ہوگی وہ غلطی ہی ہے، وہ غلطی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان واضح ہے کہ صحیح اور حق پر خلافت راشدہ ہوگی، اس کے ساتھ جڑ کے رہنا لازم ہے۔ وَمَنْ عَصَىٰ أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي، امام مسلم کی یہ حدیث 4632 4634 بہت واضح ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی، جو مسلمانوں کا خلیفہ قیامت تک مسلمانوں کے بنانے سے خلیفہ بنا، سن لیں، قیامت تک جو شخص مسلمانوں کے بنانے سے حکمران بنے، مسلمانوں کے ووٹ سے بنے، مسلمانوں کی شورا سے بنے، مسلمانوں کے مشورے سے بنے، مسلمانوں کے بنانے سے بنے، یہ بات سن لیں، کوئی حکمران زبردستی حکمران نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی زبردستی حکمران جب بن جائے، اس کے خلاف مسلمانوں میں طاقت ہو تو اسے ہٹا دیں، اگر طاقت نہیں تو جیسے آج آپ اور میں چپ ہیں، بس چپ بیٹھ جائیں، مگر کبھی اس کی حمایت نہ کریں دل سے، گناہ ہوگا۔ جو شخص برائی کو دل سے مان گیا وہ شخص ایمان سے دور ہو جاتا ہے۔ جہاں آپ کو خرابی نظر آتی ہے دل سے برا ضرور جانیں۔ آگ ہاتھ سے روک سکیں تو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکیں، زبان بھی بند ہو جائے، بند کر دیا جائے سب کچھ، پھر دل میں برائی کو برا ضرور جانیں۔ یہ ایمان کا ذالک اضعف الایمان، ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ آپ ظلم دیکھیں، زیادتی دیکھیں، نافرمانی دیکھیں، قبضہ دیکھیں، استبداد دیکھیں، آپ دل سے اس پر راضی ہو جائیں مفادات کے لیے، کوئی فائدے حاصل کرنے کے لیے، یہ غلط ہو جائے گا، دل سے برا جانیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پورا باب امام مسلم کا اٹھا کر دیکھیں، کئی احادیث ہیں، تقریباً میں نے گنتی کی 25 کے قریب احادیث، ساری کی ساری اسی ایک موضوع پر ہیں کہ وہ امیر میرا ہوگا۔ قیامت تک کے امراء کے لیے میں ان حدیثوں کو سمجھتا ہوں، جو بھی مسلمانوں کی مشاورت سے، مسلمانوں کی مرضی سے، مسلمانوں کی شورا سے، مسلمانوں کی اکثریت کی مرضی سے، جو بھی طریقہ دنیا تک ہوگا، جو شخص جائز طریقے سے حکمران ہوگا، اس کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی، اس وقت تک جب تک وہ خود اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں رہے۔ اللہ اس کے رسول کی بولیے اطاعت، اپنے لیے قانون اور ہو، کسی اور کے لیے اور، یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے۔ خود اپنے لیے باتیں اور ہیں، دوسروں کے لیے اور ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں واضح فرما دیں، اور ایک حدیث پاک میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مسلمانوں نے کسی کو حکمران بنایا اور پھر اس کے ساتھ اگر اس کے چھوٹے موٹے گناہ دیکھ کے پھر اس کی مخالفت نہ کرو، الا یہ کہ کفر بوا نظر آ جائے، یہ ایک حدیث پاک میں ہے۔ وجہ کہ ہر انسان گناہ گار ہے، وہی تو آتی نہیں، گناہ تو انسانوں سے ہو ہی جائیں گے، حکمران سے بھی غلطیاں ہو جائیں گی، جب اپوزیشن میں ہوگا اور باتیں کرے گا، جب حکومت میں آ جائے گا اور باتیں کرے گا۔ یہ اب آپ دیکھیں، یہ جو بلوچستان کے افراد آج بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں،
جن کے پیارے ان سے غائب کر دیے گئے، جو گم کر دیتے ہیں نا، ماورائے قانون غائب ہو گئے، تو جو آپ اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، جب اس کی حکومت ہوتی ہے پھر وہ بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک انسانی طبیعت ہے۔ آپ حکومت سے باہر ہو، آپ کہتے ہیں پیٹرول 1 روپیہ زیادہ ہو گیا تو ہم کھڑے ہو جائیں گے، تکلیف ہو جائے گی، آپ کی اپنی حکومت ہو 20 25 30 روپے بڑھ جائے پھر آپ نہیں بولتے۔ انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، حکومت میں آ کے غلطیاں ہوں گی۔ میرے آقا نے فرمایا ہر بات پر مسلمان کھڑے ہو جائیں، اپنی حکومت کو کمزور کرنے لگ جائیں، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اگر وہ نیک اور صالح ہے تو پھر ہر بات میں کھڑے نہ ہوں، ہر بات میں کھڑے نہ ہوں۔ یا اس حدیث پاک کا تو پورے کئی جمعے مجھے چاہیے اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے، جس میں علماء نے کہا میں حیران ہوں حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی بیعت کیوں نہیں ہوئی اس زمانے میں، جب شورا نے حضرت امیر المؤمنین کو خلیفہ مان لیا، جب مسلمانوں کی اکثریت نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کو، میں آج کے دن میں سنتا ہوں کئی لوگ گفتگو ریکارڈ کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی شام والوں نے حکومت کو نہیں مانا تو آپ کی خلافت نہیں بنی۔ اللہ کے بندے، شام والے کون ہوتے ہیں مسلمانوں کی خلافت کا فیصلہ کرنے والے؟ وہ زمانہ مسلمانوں کی خلافت کا فیصلہ مہاجرین و انصار کرتے تھے۔ مسلمانوں کی حکومت کا فیصلہ بولیے مہاجرین و انصار کرتے تھے۔ اب ابواب ہے، بخاری کو اٹھائیں، باب وجوب الوفاء ببیعت الخلیفہ الاول فالاول، جس کی بیعت ہو گئی۔ یہی وجہ ہے امیر المؤمنین سیدنا مولا علی المرتضیٰ حضرت معاویہ کو بار بار خط لکھتے تھے، معاویہ تمہیں کیا ہوا؟ مجھے مسلمانوں نے منتخب کر لیا، مسلمانوں نے میری بیعت کر لی، مجھ سے کوئی ڈیمانڈ کرنا، قصاص مانگنا، کوئی بات کہنے سے پہلے لازم ہے تم میری اطاعت کرو۔ اور امیر المؤمنین اپنے مطالبے میں درست تھے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کی پابندی میں تھے، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کے خلاف جہاد کا حکم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ مسجد حرم میں بیٹھے تھے، یہ حدیث پاک امام مسلم نے 4661 4661 حدیث نمبر ہے۔ عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ مسجد میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بیٹھے تو وہ تقریر کر رہے تھے، لمبی تقریر ہے، موضوع نہیں، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ومن بايع اماما فآتاه صفقة يده، جس نے کسی امام کی بیعت کی، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دیا، اپنی کانسنٹ اس کو دے دی، وثمرۃ قلبہ، دل سے اس کو اپنا حلیفہ اور حکمران مان لیا، فلیطعہ ان استطاع، جتنا ہو سکے اس کی استطاعت کرے، جتنا ہو سکے اس کی اطاعت کرے، جتنا ہو سکے اس کی اطاعت کرے۔ فإن جاء آخر ينازعہ، اور اگر کوئی دوسرا آ جائے جو اس سے جنگ کرے، ایک کو مسلمانوں نے خلیفہ بنا لیا، ایک کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کر لی، ایک کو مسلمانوں نے اپنے دل سے کانسنٹ دے دی، پھر جو دوسرا آ کے اسے جنگ کرے، آقا نے فرمایا فاضربوا عنق الآخر، تو دوسرے کی گردن قلم کر دو۔ مسلمانوں میں جھگڑا نہ ہو، مسلمان حکمران جو جائز طریقے سے حکمران بنا، پھر جب تک اس سے کفر بواح ظاہر نہ ہو، اتنا بڑا گناہ کہ لگے کفر کرنے لگا ہے، پھر اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، پھر مسلمانوں پر جہاد لازم ہو جائے گا، پھر مسلمان قتال کریں۔ اگر اتنا بڑا عمل نہیں ہے کفر بواح کا، چھوٹے ہیں تو پھر احتجاج کریں، پھر منہ سے آواز نکالیں، اسے سیدھی راہ پر رکھیں۔ اور یہی وہ بات تھی جو حضرت ابو بکر و حضرت عمر پہلے دن تقریر کرتے ہوئے کہی تھی، اگر میں اللہ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، اگر میں اللہ کی اطاعت نہ کروں تو پھر کیا کرو گے؟ مسجد سے کھڑا ہوا اس نے کہا، امیر المومنین ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا، الحمدللہ میری کابینہ میں وہ لوگ موجود ہیں جو مجھے اللہ اس کے رسول کے فرمان پر سیدھا قائم رکھیں گے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ جب یہ نہ رہا تو پھر کیا ہوا؟ آپ اندازہ کریں کہ پھر مسلمانوں میں ایک اختلاف کی یہ کیفیت بن گئی، اور یہ جو کیفیت تھی اختلاف کی، یہ اختلاف ایک دن میں نہیں بنا۔ آپ دیکھیں نا، مسلمان صحابہ سارے ایک دن مسلمان ہوئے؟ بولیں، کوئی پہلے دن، دوسرے دن، چوتھے دن۔ مکہ میں 13 سال رسول اللہ نے محنت کی، تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے۔ 13 سال حضور علیہ السلام، مخالفت تھی، دشمنی تھی، آقا کے صحابہ پر زیادتیاں تھیں، بہت مشکل زمانہ تھا۔ کیا؟ بہت مشکل۔ حضور نے ہجرت کر لی، پہلے ایتھوپیا کی طرف، جسے حبشہ کہتے تھے اس وقت، آج کل وہ ایتھوپیا ہے، ادھر ہجرت کی میرے آقا کے صحابہ نے، پھر مدینہ میں ہجرت کی۔ مدینہ میں حضور علیہ السلام کے پاس کثرت آ گئی۔ مکہ والے تو کبھی نہیں مانتے تھے۔ جب آقا علیہ السلام نے مکہ فتح کیا بغیر لڑے، مکہ والوں کو پتہ ہی نہیں چلا،
مدینہ سے آقا اتنا بڑا لشکر لے کر آگے، مکہ والوں کے دل پر رعب طاری ہو گیا، ایک رعب بن گیا۔ حضور کی حکمت عملی تھی، مکہ والے لڑنے کے لیے تیار ہو ہی نہیں سکے۔ اب جب وہ ہار گئے، آقا نے فتح پا لی، حضور نے انہیں معاف کر دیا، تو وہ سارے مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے۔ وہ حضور علیہ السلام کی سیاسی شوکت، سیاسی عظمت، سیاسی غلبہ دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ سیاسی غلبہ دیکھ کر آپ ہر زمانے میں دیکھیں، کوئی ایک پارٹی جس کے پاس اکثریت آ جائے، کئی لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے سردار، پھر بڑے بڑے وینیبلز، پھر بڑے بڑے وننگ ہارسز اس پارٹی میں آ جاتے ہیں۔ ایسے ہر پارٹی میں، دنیا بھر میں ایسے ہوتا رہا، ہر جگہ ایسا ہوتا رہا کہ جب آپ فتح پا لیتے ہیں پھر لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ شامل ہونے والے کئی شکار پر ہوتے ہیں، کئی داؤ پر ہوتے ہیں، کئی سچے دل سے آتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے۔ یہ اللہ کسی کو، آج اہل تشیع غلط کرتے ہیں جو فتوے لگاتے ہیں فلاں کافر فلاں کافر، سارے مسلمان تھے۔ میں نے آپ کو وہ حدیث پاک سنا دی، امام حسن مجتبیٰ کی صلح کے باب میں آقا نے فرمایا مسلمانوں کے گروہ ہوں گے، کوئی کافر نہیں تھا، سب مسلمان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ادب کرتے ہیں، مگر ساتھ خلیفہ راشد کا دیتے ہیں، ادب ساروں کا کرتے ہیں، تعریف خلیفہ راشد کی کرتے ہیں، ادب ساروں کا کرتے ہیں، منقبت اور شان مولا علی المرتضیٰ کی بیان کریں گے۔ وجہ آپ قرآن مجید کو دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کتنے تھے؟ بولیں نا، 12 بیٹے تھے۔ احد عشر کوكبا، 11 بیٹے، جنہوں نے 12، حضرت یوسف 12ویں تھے، 12 بیٹے تھے نا۔ بولیں یعقوب علیہ السلام کے بھائی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ایک بیٹے کو نبوت ملی، باقیوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی ہوئی، باقی بیٹوں سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، لیکن باقی چیزوں میں نیک تھے، وہ باقی معاملات میں بولیے نا، وہ گناہگار نہیں تھے، وہ نبی کے بیٹے تھے، وہ یعقوب علیہ السلام کا ساتھ دیتے تھے، لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے، یعقوب علیہ السلام کی ٹانگیں دباتے تھے، اپنے باپ سے پیار کرتے تھے۔ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے دل میں یہی تو پرخاش آ گئی تھی، انہوں نے کہا حب الی ابینا منا، ہمارا باپ ان سے محبت زیادہ کر رہا ہے۔ وہ اپنے باپ کی محبت چاہتے تھے۔ حضرت یعقوب کے نافرمان بولیے، ایک معاملے میں نافرمانی کی، باقی ٹھیک تھے، ان کی باقی چیزوں کی اللہ نے تعریف کی؟ نہیں کی۔ وجہ آپ جب ایسی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں وہ غلطی بھی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ آپ جب ان کی تعریفیں کرنے لگ جائیں تو غلطی بھی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اس غلطی کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوا، غلطی بہت بڑی ہو گئی، قرآن نے وہ غلطی بیان کی مگر ان پر فتویٰ نہیں لگایا، ان پر فتویٰ نہیں لگایا۔ نبی نے ان کو معاف کر دیا، یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا، یعقوب علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ معاملہ اللہ تک ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں جمل والوں کو بھی اللہ معاف فرمائے، صفین والوں کو بھی اللہ معاف فرمائے۔ اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ جنگ جمل والوں کے بارے میں تو امام مولا علی المرتضیٰ نے خود کہا ہمارے بھائی تھے، اختلاف ہو گیا، اللہ جنت میں ہمیں اکٹھا کر دے گا۔ اس لیے کسی کے پیچھے لگنے کی، اپنی زبان کو گندا اور پلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی پر لعنت بھیجے نہ تبرہ۔ ہمارا اہل سنت کا طریقہ کار یہ ہے، ہم خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑے ہیں، مخالفین کا ادب، اگر رسول اللہ کے قریبی ہیں تو ادب و احترام، بس ادب اور احترام۔ اور پھر یہ خاص طور پر میں نے آپ کو بار بار بتایا، جنگ جمل والوں کے بارے میں زبان سے ایک لفظ نہ نکالیں، مخلص لوگ تھے، غلطی ہو گئی توبہ کر لی۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے مبارک زمانے میں جو اب مسلمان، اب میں دونوں جنگوں کا فرق کیوں کرتا ہوں، جمل اور صفین کا، ایک ہی سال کے اندر دونوں جنگیں ہو گئیں، مگر پہلی جنگ میں مسلمان ہونے والے وہ تھے جو شروع دن سے مسلمان تھے، وہ تھے جو شروع دن سے مسلمان، ان کا ادب اور ہے۔ اور صفین میں وہ تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، جنہوں نے ساری زندگی مخالفت رکھی۔ صفین والوں میں سب سے سینئر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اور ان کے والد عمر بن عاص، یہ کوئی 7 ہجری میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ صلح حدیبیہ کے بعد۔ لیکن حضرت معاویہ، ان کے والد حضرت ابو سفیان، ان کی والدہ حضرت ہند، یہ سارے لوگ یہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ میری بات آپ سمجھے؟ تو اس لیے ہمارا یہ فرق کرنا لازم ہے، جمل والے اور لوگ تھے، صفین والے اور تھے۔ مگر
پھر بھی جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی، حیا رہنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اونٹنی کی حیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سواری کی حیا، جس پتھر کو مبارک قدم لگے میرے آقا کے ہم تو اس کی حیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں زبان سے بدتمیزی نہیں کرنی بس، لیکن تعریفیں شروع کر دیں خلیفہ راشد کے مقابلے میں، ان کی سیاست کو زندہ باد کہنا شروع کر دیں، یہ غلط بات ہے۔ سیاست ان کی غلط تھی، طریقہ ان کا غلط تھا، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں تھا۔ فرمان کے مطابق حضرت مولا علی المرتضیٰ تھے کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور جب یہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی ایسا ہو جاتا ہے، یہ لوگ جب مسلمان ہو گئے، یا چونکہ آج آخری گفتگو ہے بات یہاں پر ختم کرتا ہوں، یہ جو لوگ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے بیسیکلی یہ زیادہ امیر لوگ تھے، زیادہ تر بولیے امیر تھے، طاقت والے تھے، سرداران تھے۔ اب جب مسلمان ہوئے تو جو پہلے مسلمان تھے وہ کون تھے؟ کوئی ان کے ابے کا خادم غلام تھا، کوئی غریب تھا، کوئی نوکری کرنے والا تھا، پیسے والے نہیں تھے۔ اب ہے تو تھے تو سارے وہ چاچے مامے دادے کے تھے نا، رشتہ دار ہی تھے تو سارے، میں آج بہت سادہ لفظوں میں آ گیا چونکہ بات اینڈ پہنچا رہا ہوں، تھے تو سارے رشتہ دار، پیچھے باپ دادوں کو پہچانتے تھے۔ تو جو بعد میں مسلمان ہوئے لیکن تھے سردار، تو انہوں نے کہا سرداری تو ہماری ہے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد پھر انہوں نے سرداری کی کوشش کی، اس کوشش سے مسلمانوں کی خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ میری بات آپ سمجھیں، یہ حدیث پاک آپ کو دیتا ہوں، آپ نے اس کو پڑھنا ہے زندگی میں آپ کو جو نمبر دیتا ہوں، بنیادی تو میرا مقصد یہی تھا کہ فیتھ ان سائٹ پر جو لوگ مجھے سنتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں اور اس کو یاد کر لیں، آپ کے پاس یہ ریکارڈنگ میں ہوتی ہے تو آپ سن لیا کریں۔ مگر آپ نہیں، کوئی بھی سنے گا قیامت تک، جب بھی کسی نے سننا ہے وہ حدیث کا نمبر دکھا لے تاکہ مجھے کچھ نہ کہے، وہاں حدیث کو پڑھ لے، اس کی شروعات پڑھ لے، پھر جو دل کرے وہ کر لے، میرے اوپر فتویٰ نہ لگائے۔ یہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث 4108 4108 ہے۔ حضرت معاویہ اپنے دور حکومت میں مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے، وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، تفصیلی حدیث ہے جو میرا متعلقہ حصہ ہے میں آپ کے سامنے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا، حضرت معاویہ نے تقریر کی، حضرت معاویہ اپنے دور حکومت میں آئے تھے، تقریر کی، ایسے مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا، ان کے سامنے تقریر کی تو انہوں نے کہا من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر، تم میں سے جو کوئی ارادہ کرتا ہے اس امر حکومت میں، سیاسی معاملات میں بات کرنا چاہتا ہے، فلیطلع لنا قرنہ، تو اپنا سینگ باہر نکالے، فلیطلع لنا قرنہ، اپنا سینگ باہر نکالے، ذرا کھڑا ہو، بات کرے۔ کون بات کرنا چاہتا ہے؟ فلنحن احق بہ منہ ومن ابیہ، ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ فتح مکہ پر مسلمان ہونے والوں کے ذہن میں تھا، حکومت ہماری تھی، اب تمہاری کیسے ہو گئی؟ حکمران ہم تھے مکہ میں، تم لوگ کیسے اوپر آ گئے؟ یہ ایک بیماری تھی جس نے مسلمانوں کو خلافت راشدہ سے دور کر دیا۔ حضرت معاویہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، مگر وہ سمجھتے تھے حکومت میرا حق ہے، اس سے جو سمجھتا ہے کہ جس کا حق ہے۔ اب مدینہ کے لوگوں سے وہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سمجھے مجھے کہہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر سمجھے مجھے کہہ رہے ہیں کہ اے عبداللہ، تم سے تمہارے باپ عمر فاروق سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ محدثین کہتے ہیں نہیں، ان کا کہنا حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ حضرت امام حسن اور مولا علی کے بارے میں تھا۔ میں کہتا ہوں دونوں باتیں غلط ہیں، حضرت عمر کا کہیں یا مولا علی مرتضیٰ کا کہیں، آپ کہاں وہ کہاں؟ آپ مسلمان فتح مکہ پر ہو رہے ہیں، وہ پہلے دن سے مسلمان۔ آپ غزوہ بدر میں ان کے خلاف، غزوہ احد میں ان کے خلاف، آپ خندق میں ان کے خلاف، وہ قربانیاں دینے والے، آپ کیسے زیادہ حقدار ہو گئے؟ مگر یہ ایک ذہن میں تھا، چونکہ خلیفہ ہم تھے، حکمران ہم تھے، بس ہم ہی ہوں گے۔ اب یہ ضد تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے راوی پوچھتا ہے حضرت حبیب بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ نے کہا نہیں معاویہ سے کہ ہم حقدار ہیں زیادہ؟ کہتے ہیں میرا دل کیا تھا کہ میں کھڑا ہو جاؤں اور اس سے کہوں زیادہ حقدار تو بہرحال وہی ہے جنہوں نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام پر جہاد کیا تھا۔ من قاتلک و اباک علی الاسلام، زیادہ حقدار تو وہی ہے۔ لیکن پھر میں نہیں اٹھا، جنت کی نعمتیں یاد کر لیں، تو راوی نے ان سے کہا اچھا کیا آپ نے اپنی جان بچا لی۔
بولنے کے بعد کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے آپ کو وہ حدیثیں سنا دی تھی، حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر مسجد میں گورنر کے سامنے بولے تو بعد میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاڑ میں مردہ پائے گئے، نہیں کوئی بول سکتا تھا۔ قرآن کی شرح غلط کر دیتے، کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ امام حسین کیا کرتے؟ یہ مجبوری اس لیے بن گئی، آج کے دور میں لوگوں نے مصیبت کھڑی کر دی، مولا علی المرتضیٰ کی خلافت راشدہ کا انکار شروع کر دیا۔ اللہ کے بندو، خلیفہ راشد کا انکار کر رہے ہو صرف کچھ ہستیوں کو بچانے کے لیے۔ کوئی بچے نہ بچے، حضور کی خلافت کا شوق اپنے اندر پیدا کریں۔ جب یہ خلافت راشدہ آئے گی، مسلمان دنیا میں ترقی کریں گے، پھر یہودی ہمیں نہیں ماریں گے، پھر عیسائی ہمیں نہیں ماریں گے، پھر غیر مسلم ہم پر اس طرح دوڑیں گے نہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں، آپ کے پاس فلسطین اور غزہ میں ہر روز 100 کے قریب لوگ مر جاتے ہیں بیچارے، ہر روز۔ وہ کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں، ہم کھاتے پیتے سوتے بیٹھتے بے غیرت بے حیا ہو چکے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھوکا سویا آج تک رات کو؟ ہمارے مسلمان بھائی مر رہے ہیں، کوئی مسلمان حکمران نہیں بولتا۔ وہ روٹی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ان پر بم پھینکتے ہیں، وہ روٹی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ان پر فائرنگ ہوتی ہے، کھانا کھانے کے لیے نکلنے والوں کو مار دیتے ہیں۔ ایک مسلم حکمران نہیں بولتا، ہمارے ملک سمیت کوئی نہیں بولتا۔ وہ جماعتیں جو چندے کرتی، جو باہر نکلتی تھی، وہ نہیں نکلتی، جو نکلے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ میرا آپ کا اسلام کہاں گیا؟ یہ ہوتا ہے۔ پھر حسین بھی کھڑے نہ ہو تو کیا ہو؟ ایسے ہی سارے چپ تھے جیسے میں اور آپ چپ ہیں۔ حسین تھے رسول اللہ کی گردن پر سواری کرنے والے، پھر وہ کھڑے ہو گئے اور اللہ رب العزت نے انہیں حضور کی امت کا رکھوالا بنا دیا۔ یہ درد، یہ عزم زندہ رہے گا جب تک امام حسین کی محبت رہے گی، اور آج لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ محبت بھی ختم کر دیں۔ میں جب تک زندہ ہوں آپ کو امام حسین کی محبت پر بلاتا رہوں گا۔ لوگوں، اپنے اولادوں کو رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ امام حسین کی محبت دلوں میں رہے گی تو ایمان بچا رہے گا، کم از کم اتنا تو رہے گا کہ دل میں برا جانیں گے۔ مگر امام سے دوری ہو گئی پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آج محرم الحرام کے خطابات یہاں بند کرتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ سفر کے مضامین اور پھر آگے ربیع الاول شریف کے مضامین آئیں گے۔ اللہ ہم سب کی خیر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔